اب میں دعوت دیتی ہوں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب تنویر اختر صاحب کو، جو ساحل شمارے کے مدیر اعلیٰ ہیں اور اپنا کام بہت محنت اور دل جمی سے کرتے ہیں. جیسے کہ حالی کا شعر ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تشریف لاتے ہیں محترم تنویر اختر صاحب. جناب محترم ادوانی صاحب، نصرت عباس صاحبہ، انجمن ادب آکسفورڈ کے عہدیداران، محترمہ رشیدہ خالدہ صاحبہ اور میرے عزیز دوست، سب سے پہلے تو میں آپ کی انجمن کو اتنی شاندار تقریر منعقد کرنے اور دلی مبارکباد. دیکھیے اکبر صاحب، سب لوگ جو یہاں موجود ہیں آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. ابھی ہمارے اتنے دوستوں نے، یہاں کے مقامی لوگوں نے اور جو لندن سے آئے انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا اور آپ کی شخصیت اور شاعری کے مختلف پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے بلند پایا شاعر پر آنے والی نسلیں بھی تحقیق کریں. میں تمام شرکاء کی طرف سے آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کی دوستی پر فخر ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم عہد اکبری میں آپ کے ساتھی ہیں. میری آپ سے ملاقات کوئی 6 برس پہلے جب آپ نے مجھے بحیثیت مدیر صاحب ایک خط لکھا. دراصل وہ خط اس وقت کے شمارے پر، ایک شمارے پر تبصرہ تھا اور وہ تبصرہ اتنا جامع اور خوشگوار تھا کہ میں نے اکبر صاحب سے درخواست کی کہ وہ آئندہ بھی ایسے تبصرے لکھا کریں اور یہ کہ ہم انہیں بجائے خطوط کے مضامین کے حصے میں ساحل کے شمارے کا تجزیہ کے طور پہ شائع کریں گے. اور مجھے خوشی ہے کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور میں آپ کو بہت ممنون ہوں. آپ کے تجزیات ہمیشہ علمی اور ادبی دلائل پر مبنی ہوتے ہیں اور جس طریقے سے آپ شعراء کی رہنمائی فرماتے ہیں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. اور مجھے بحیثیت مدیر کئی ٹیلی فون آتے ہیں اور ہر شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، ہمیشہ تعریف کرتا ہے جس طریقے سے آپ اصلاح کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے مجھے بھی ہمیشہ اپنے قیمتی مشوروں سے نوازا اور اس طرح ساحل کی ترقی اور کامیابی میں آپ کا نمایاں کردار ہے، جس کے لیے میں بہت مشکور ہوں. میں آپ کی انگریزی شاعری کی کتاب ریفلیکشنز پر مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے تو مجھے فخر ہے کہ آپ جیسے عظیم شاعر کی کتاب شائع کرنے کا مجھے موقع ملا. اس کتاب کی اشاعت کے دوران مجھے آپ کے خیالات اور آپ کی شخصیت کو بہتر طور پر مجھے رسائی میسر ہوئی. اب چونکہ کتاب انگلش میں ہے تو چند جملے میں انگلش میں کہنے کی اجازت چاہتی ہوں. By reading Reflections, one can reflect on the poetic genius that Akbar Sahib is. Because in his reflections, we can reflect on the mind, how it reflects. However, due to paucity of time, I shall only draw on one or two aspects that struck me the most. In this book, he discusses a variety of human emotions and human tragedies of our time. The feelings of sadness and joy, of hope and despair, of love and human relations, of loneliness, youth and age, motivation, creation, life and death.
Reflecting on these aspects of human sentiments, Akbar Sahib draws parallel with the forces of nature. The sun, the moon, the river, the mountains, fire and ice, air, nothingness, and enormity of nature. Thus he connects the man with nature and philosophizes at the unity of cosmos. Both are one and cannot be separate. Such a style was followed by English Romantic poets, and two outstanding examples that come to my mind is Ode to a Nightingale by John Keats and William Wordsworth's Daffodils. There too, Nightingale and Daffodils are mediums to express human emotion, the journey of human life. So, in this aspect, I can call Akbar Sahib a modern romantic. Akbar Sahib's command of vocabulary and understanding of English words is second to none. And I believe that Ralph Russell saw the irony when he wrote that in spite of spending more than half his life in Britain, Akbar is still regarded, and this is, I'm quoting his words, is still regarded by all too many of the British as wholly alien. And we all know that the often ridiculed aliens, the alien eyes and minds and hearts, have enriched modern English literature and other art forms. It is this literature produced by these aliens that is second to none. And this literature was produced particularly after the Second World War, when immigrants from Asia and Africa landed on the cold shores, and shall I say, sahils of England. The impact of our cultures on our new environments, the yearning for our homelands, the hopes and struggles for new life, and among a frosty and often hostile community, found expression in our writing. This new literature was different from the traditional that had existed here in England for centuries, and today our contribution is acknowledged. And Akbar Sahib's your book, Reflection, is a part of such tradition, and this contribution is significant. I would like to read a very small poem from your book. In the silence of the night, I often hear restless winds whispering to me, and each falling leaf echoes the beats of my lonesome heart. In the silence of the night, in the dead silence of the night. आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि आज जो कुछ पढ़ा गया अगर आप मुझे भिजवा दें तो इंशाल्लाह हम साहिल का नंबर अकबर नंबर शायद करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया और आपको वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत मशहूर हूँ आपका, आपने मुझे दावत बहुत बहुत शुक्रिया।